دین کی بنیاد کی حیثیت کیوں نہ رہے کہ علی کا وجود ہی خود کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ نام علی وہ نام ہے کہ جس کے سہارے سے پروردگار عالم کے دین کو قیام حاصل ہوا ہے۔ علی کا وجود توحید کی، رسالت کی بنیاد کا نام ہے، یعنی جو ٹھہرا ہوا قیام ہے لا الہ الا اللہ کا، جو قیام ہے محمد الرسول اللہ کا، اس قیام کے پیچھے جو بنیاد ہے، جو زمین جس پر یہ کلمات ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بنیاد علی ولی اللہ ہے۔ کہ اگر یہ بنیاد نہ ہو تو پھر قیام توحید نہیں ہوگا، قیام رسالت نہیں ہوگا، نہ پھر دین کا کوئی فہم باقی رہے گا، نہ قرآن مجید کی کوئی بات باقی رہے گی۔ جیسے وجود علی پروردگار عالم کے دین کی بنیاد ہے، ویسے ہی احادیث علی بھی آیات اور دعاؤں اور زیارات کی بنیاد ہے۔ یہ جملہ جس میں مولا نے ایسے اس مضمون پر آپ کی خدمت میں اور بھی بہت ساری حدیثیں بیان ہوئی ہے جب آئے تھے لاسٹ ٹائم، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا غنا کل عقل ولا فخر کل جہل۔ بہت توجہ رہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی دولت مندی عقل جیسی نہیں ہے۔ لا غنا کل عقل، کوئی غنی ایسا نہیں ہے جیسا کوئی عقل رکھنے والا ہے۔ ولا فخر کل جہل، اور کوئی ایسا فقیر نہیں ہے، کوئی ایسا فخر نہیں ہے جو جہالت جیسا ہے۔ یعنی علی نے دنیا کے مزاج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ دنیا میں نہ جانے دولت اور فقیری لوگ کسے کہتے ہیں، لیکن علی کی نگاہوں میں عقل والا ہونا دولت مندی ہے اور جاہل ہونا فقیری ہے۔ ارشاد فرماتے کوئی دولت عقل کی برابری نہیں کر سکتی اور کوئی فقیری، کوئی تنگدستی جہالت کی برابری نہیں کر سکتی۔ ہم لوگوں کو اس کی امیری کو، کسی کے غنا کو ہم ناپتے ہیں دنیاوی دولت پر کہ بھئی اس کے پاس گھر کتنے ہیں، جائیداد کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، خادم کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں، کیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر اللہ نے اسے عقل سے محروم رکھا تو علی کی نگاہوں میں وہ فقیر ہے۔ اور اگر کسی چوراہے پر، کسی راستے پر، کسی جھوپڑی میں، پھٹے ہوئے لباس میں، بغیر غذا کے اہتمام کے مہیا کیے ہوئے، ضعیف و ناتوانی کی حالت میں، بے یار و مددگار، کوئی اکیلا پڑا ہوا ہے، لیکن اگر اللہ نے اسے عقل عطا کی ہے تو علی کی نگاہوں میں اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ بہت توجہ ہے، فرمایا عجیب جملہ کہ لا غنا کل عقل ولا فخر کل جہل، کہ عقل جیسی کوئی امیری نہیں اور جہالت جیسی کوئی فقیری نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ کی نگاہوں میں اپنے آپ کو دولت مند بنانا چاہے، قیمتی بنانا چاہے، امیر بنانا چاہے، تو ارشاد فرمایا کہ پھر اسے صاحب عقل ہونا چاہیے۔ اللہ نے جسے عقل سے محروم رکھ دیا اسے فقیر بنا دیا۔ دنیا بھی اس کے ہاتھ سے گئی، آخرت بھی اس کے ہاتھ سے گئی۔ فرعون کے پاس کیسی دولت نہیں تھی، شداد کے پاس کیسی دولت نہیں تھی، نمرود کے پاس کیسی دولت نہیں تھی، یزیدیت کے پاس کیسی دولت نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیا بھی کھونے والے ہیں، دنیا تو کسی کو ملنے والی نہیں ہے، تو دنیا تو ہاتھ سے جانے ہی والی ہے، آخرت بھی اس کے پاس سے جانے والی۔ تو علی نے ارشاد فرمایا جس کے پاس جہالت ہو اسے کوئی دولت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور جس کے پاس عقل ہو اسے کوئی تنگدستی کبھی پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ عقل والا ہونا اللہ کی نگاہوں میں امیر انسان ہے اور جاہل ہونا اللہ کی نگاہوں میں فقیر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل کی طرف جستجو کرو، عقل کی طرف کوشش کرو، اسے زندہ رکھو تاکہ تم امیر رہو۔
جہالت کو عقل پر غالب آنے مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا و آخرت میں فقیر ہو کر رہ جاؤ۔ مضمون کو چھڑا علی نے تو اہتمام بھی کیا۔ اس نے پوچھا یا علی عقل کو زندہ رکھیں؟ کہاں زندہ رکھو؟ کہا کیسے؟ کہا اسے کھانا کھلاؤ اس کا۔ تو لوگوں نے پوچھا اچھا عقل کا کھانا بھی ہوتا ہے؟ تو علی نے کہا جیسے بطن کا کھانا ہوتا ہے ویسے ہی عقل کا کھانا بھی ہوتا ہے، اسے اس کی غذا پہنچاؤ تاکہ وہ زندہ رہے اور تمہارا شرف باقی رہے، تاکہ تمہاری امیری باقی رہے۔ اس نے پوچھا یا علی عقل کی کیا غذا ہے، میں کیا کھلاؤں؟ فرماتے ہیں عقل کی غذا علم ہے۔ عقل کی غذا علم ہے۔ اگر جیسے کھانا روٹی نہیں ملنے سے بدن یا پیٹ مر جاتے ہیں، ویسے ہی علم کے نہیں ملنے سے عقل بھی مر جاتی ہے۔ لہٰذا علم کے ذریعے سے عقل کو زندہ رکھو، تاکہ عقل زندہ رہے گی تو تمہاری امیری برقرار رہے گی۔ کیونکہ عقل جیسی کوئی امیری نہیں ہے۔ عقل کو کھانا کھلاؤ، علم کے ذریعے سے اس کے نوالے بنا کر اسے دیتے رہو تاکہ عقل زندہ رہے اور تمہاری امیری برقرار رہے۔ تو اب سوال پھر اور پیدا ہوا کہ لیکن یا علی یہ علم ملتا کہاں ہے؟ ہم کہاں سے علم لے کر آئے؟ تو اس کا جواب رسول اکرم نے اپنی سوانح حیات میں دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم چاہیے ہو تو علی کے پاس آؤ، یعنی علم کے لیے علی کے پاس جانا ہوگا۔ علی کے پاس جائیں گے تو علم ملے گا، علم ملے گا تو عقل زندہ رہے گی، عقل زندہ رہے گی تو امیری برقرار رہے گی۔ علی کو چھوڑیں گے تو علم چھوٹ جائے گا، علم چھوٹے گا تو عقل مر جائے گی، عقل مر جائے گی تو فقیری آ جائے گی۔ یعنی نتیجہ یہی نکل رہا ہے علی کی محبت سے بڑھ کر کوئی امیری نہیں ہے۔ الفت علی سے بڑھ کر کوئی امیری نہیں ہے۔ الفت علی سے بڑھ کر کوئی امیری نہیں ہے، اس کی محبت سے محروم رہ جانے سے بڑھ کر کوئی فقیری نہیں ہے۔